بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین منہاج القرآن و منلی انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن دورہ عرفان القرآن جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 22 شروع کریں گے، اور پارہ نمبر 22 میں جی دونوں کی اوپن ہے آواز، تو یہ والیوم اوپر سے دیکھیں۔ احزاب آئے گی اس کے اندر سب سے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ سبا ہے اس کے اندر، اور سورۃ فاطر ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سورہ یاسین کو آج ہم شروع کریں گے۔ کچھ حصہ اس کا آج پڑھا جائے گا، کچھ کل کے دورہ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں آئے گا۔ سورۃ الاحزاب میں پردے کے احکامات آئیں گے، عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے یہ آئے گا، اہل بیت کون سی ہستیاں ہیں، احادیث ساتھ آپ نوٹ کریں گے۔ متبنہ کے احکامات کل ہو گئے تھے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں، آج بھی ہے لیکن وہ میں نوٹ آج نہیں کرواؤں گی، کل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جلباب، جس کا حکم دیا قرآن پاک میں کہ بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں، جلباب کس چادر کو کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ درود پاک میں اور سلام میں کیا فرق ہے، اور سماع موطا کا بیان ہو گیا تھا۔ میں آج چیک کروں گی کس کس نے سماع موطا کے اوپر احادیث لکھی ہیں، کس نے نہیں لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پردے کے احکامات کے ساتھ ساتھ ہم جو خواتین احکامات کا خیال رکھتی ہیں ان کے لیے بشارت بھی ہے، اور انشاءاللہ آج وہ بشارت جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 49 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، تم میں سے جو اطاعت گزار ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرتی رہیں، تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا کر دیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، ازواج مطہرات سے خطاب تھا کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا واضح مبینہ طور پہ تو آپ کا سزا بھی دگنی ہے، اور آج وہی خطاب چل رہا ہے، سورۃ الاحزاب جاری ہے، اور آج فرمایا اللہ پاک نے تو جن آپ خواتین ازواج مطہرات میں سے جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، یعنی اسی خرچے میں گزارا کریں جو خرچہ آلریڈی چل رہا تھا، اور زیادہ کی ڈیمانڈ بھی نہ کریں، اور ہر بات میں اطاعت گزار رہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نیک اعمال بھی کرتی رہیں، تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ ڈھائی بج گئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہم نے شروع کیا ہے۔ پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں 32 آیت کو، 32 ہے، 32 ہے، آگے 33 ہے، ان دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ یہ خطاب پوری امت مسلمہ کی خواتین کو ہے۔ اے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مثل نہیں ہو۔ کیوں فرمایا تھا کہ آپ کے لیے عذاب دگنا ہے؟ یہ بچیوں کو ذرا کہیں خاموش رہیں۔ کیوں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے عذاب دگنا ہے؟ اس لیے فرمایا تھا کہ تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی بھی مثل نہیں ہو، کیونکہ تم میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہو۔ تم غلطی کرو گی تو دامن نبوت جو ہے وہ داغدار ہو جائے گا۔ تو نبوت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے فرمایا اگر تمہارے سے ذرا بھی مسٹیک ہوگی تو تمہارا گناہ بھی دگنا ہو جائے گا، سزا بھی اس کی دگنی ہو جائے گی۔ یہاں سے تو یہ تو ازواج مطہرات ہیں، یہ تو علم کا سرچشمہ بنے گی، ہدایت کا سرچشمہ۔ یہاں تو پوری امت نے پیاس بجھانی ہے ان سے احکامات لے لے کے، تو اگر انہی کے دامن پہ کوئی دبا لگ جائے گا تو پھر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کو فالو کرے گی؟ اس لیے وہاں فرمایا تھا کہ عذاب دگنا ہے، اور پھر یہاں فرمایا کہ ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور اللہ کی اطاعت کریں گی۔ اب یہ جو احکامات آئے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز باہر نہ سنائی دے، یہ اس کے اوپر آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ فلا تخضعن بالقول، بات کرنی ہے مردوں سے لیکن بات کرتے ہوئے لہجے کو زیادہ پولائٹ، زیادہ سافٹ، ایسا پولائٹ لہجہ کہ دوسرا بندہ مغالطے کا شکار ہو جائے آپ کے لب و لہجے سے، آپ کے انداز سے، آپ کے مینر سے، جس طرح بہیو اس سے کر رہی ہیں، تو دوسرا غلطی کا شکار نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اتنے پیارے میٹھے شیریں لہجے میں مجھ سے بات کیوں کی ہے۔ اس بات سے منع کیا ہے۔ اور لوگوں نے ایک شور بپا کیا ہوا کہ عورت کی آواز باہر نہ جائے، عورت کی آواز سنائی نہ دے۔ اگر عورت کی آواز سنائی نہ دے تو عورت مارکیٹ کیسے جائے گی؟ عورت گراسری لینے کیسے جائے؟ کیا عورتیں جاتی نہیں ہیں؟ بازاروں میں نہیں جاتی؟ مالز میں نہیں جاتی؟ عورتیں ہر جگہ جاتی ہیں۔ اگر عورت کی آواز پردہ ہو جائے تو عورت کہیں بھی نہیں جا سکتی، باہر جا کے گفتگو نہیں کر سکتی، ٹریول نہیں کر سکتی۔ وہ ٹریول کرے گی، بات کرے گی ڈرائیور سے، کرایہ پوچھے گی کتنا ہے، سب ڈرائیور اس سے بات کرے گا، بی بی آ جائے اوپر بیٹھ جائیں آ کے، تو کیسے وہ سفر کرے گی؟ اس لیے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ منع کیا کیا؟ منع یہ کیا کہ اپنی آواز میں نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، تاکہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، تمہارے دل میں تو نفاق نہیں ہے لیکن جو سامنے والا ہے اگر اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا۔ وَقُلْنَا، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس لفظ کو الگ سے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہمیشہ معروف بات کرنی ہے۔ کیسی بات کرنی ہے؟ معروف انداز میں۔ معروف انداز کا معنی کیا ہے؟ لچک نہ ہو آپ کی گفتگو میں، لچک سمجھ آ رہی ہے ان سب کو؟ بات میں لچک نہ ہو، دوسرے کو شک نہ پڑے آپ کی گفتگو سے۔ اور اس کو قبلہ حضور نے مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ، تو جس کے ساتھ آپ کا بزنس ہوتا ہے اس کے ساتھ لب و لہجہ نرم تو نہیں ہوتا، بس ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے، 2 + 2 4، بس۔ بزنس معاملات میں جس اتنا ہوتا ہے کہ میرا مال آئے گا، تم نے مال مجھے دینا ہے، اتنی پرائس ہے، ایسی بات ہوتی ہے نا۔ دوسری نرمی یا ہنسی یا جوک یا مذاق یا اسمائل پاس کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بات نہیں ہوتی۔ بزنس ڈیلنگ میں ڈائریکٹ فارورڈ، ٹو دی پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے مردوں سے جب بات کریں تو باوقار انداز ہو،
باوقار انداز ہو، لچک والا رویہ نہ ہو۔ سارے لفظ آپ نے لکھ لیے ہیں، لیکن اس ناشائستگی بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے لہجے میں ناشائستگی، یعنی شستہ رویہ ہو، شائستگی ہو اس میں، بیہیویئر اچھا ہو، لیکن دوسرا کوئی شک میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے یہاں بات شروع ہوگی تو بات سے پھر بات آگے بڑھتی، اس لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ کوئی آگے سے پہل کرنے کی جسارت بھی نہ کر سکے۔ اس کو آپ ٹائٹل دیں گے کہ پردے کے احکامات لکھیں، اسی میں آ جائے گی عورت کے پاس پردہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہاں لکھا پردہ نہیں ہے، تو کہیں اللہ پاک نے فرمایا جب تم مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور ولا تبرجنا، اس کو ہائی لائٹ کریں اس خاص لفظ کو، تبرج، ولا تبرجنا، اور تبرج یعنی نمود و نمائش، اپنی زینت کی آرائش، اپنی زینت، اپنی آرائش جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرنی، تبرج نہیں اختیار کرنا۔ کیسا تبرج؟ تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے پہلے زمانے میں۔ کون سا زمانہ؟ جاہلیت الاولی۔ اس کو لفظ کو ذرا غور کریں، پہلے زمانے میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہل عورتیں جیسے بن سنور کے باہر نکلتی تھیں، قرآن کے الفاظ ہیں تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے زمانے کی جاہل عورتیں جیسے بن سنور کے تبرج کر کے باہر نکلتی تھیں، اے مومن عورتوں تم ان جاہل عورتوں کی طرح بن سنور کے باہر نہ نکلنا۔ اب ہم تو اس کو کچھ اور اب کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ ماڈرن عورتیں ہیں، یہ ایلیٹ سوسائٹی کی خواتین ہیں، یہ ہائی فائی سوسائٹی ہے، ان کی بڑے گھروں کی عورتیں ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہیں وہ ٹائٹل نہیں دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاہل عورتیں پہلے زمانے کی بن سنور کے نکلتی، تم ان جاہل عورتوں کی طرح نہ کرنا۔ اٹ مینس کہ آج بھی جو عورت بن سنور کے باہر نکلے، وہ چاہے ماسٹر ڈگری ہو، وہ جاہل عورت ہے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، اکارڈنگ دا کمانڈمنٹس آف اللہ۔ اللہ کے احکامات میں، ہمارے تو نہیں ہے نا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہنا۔ اگلی آیت جو ہے 33، وہ ہے آیت تطہیر۔ آیت تطہیر، یہ جو آیت اہل بیت اطہار کی شان میں اتری، اس آیت کو کہتے ہی جیسے آیت کریمہ کہتے ہیں نا، اس طرح یہ آیت تطہیر ہے، تا دوسرا توا، تطہیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کا گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، دو دفعہ طَهِّرَكُمْ تطہیر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزاجریشن کا صیغہ ہے کہ تمہیں پاک، صاف، طاہر اور مطہر کر دے اللہ تعالیٰ۔ کسی قسم کی میل، کسی قسم کی کثافت، کسی قسم کی خیالوں کے اندر آنے والی بھی میل اور کثافت باقی نہ رہے۔ جب یہ آیت اتری، آیت تطہیر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، زوجہ مطہرہ کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک لی تھی، اس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اندر کیا، حسنین کریمین کو بھی اندر کیا، اور آپ کے پیچھے علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ان چاروں کو آپ نے چادر کے اندر کر کے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تو نجاست کو دور فرما دے، تو ان کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو یہ ہو گئے 4 تن،
اور پانچویں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تن پاک ہو گئے۔ پاک کا ٹائٹل اہل سنت نے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود دیا، فرمایا لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک صاف اللہ کر دے۔ تو یہ 5 تن پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو پاک اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کے تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو، اور بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، یہاں پہ دیکھیں کلیئر اللہ پاک نے الگ الگ کیٹیگری کر دی ہے۔ کون سی؟ مسلمان عورتوں کی کیٹیگری الگ کر دی ہے اور مومن کی الگ کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور ہیں، مومن اور ہیں۔ ہر بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کے جو بیسک احکامات ہیں ان کو بھی سن لیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جس نے اللہ کی باتوں کو مان لیا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مان لیا، وہ مومن ہو گیا۔ تو مومن بننا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صدق والے مرد، صدق والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر والے مرد، صبر والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں۔ اللہ پاک نے ہر وقت ساتھ عورتوں کو ساتھ رکھا ہے ہر کام میں، روزے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، سچائی میں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومنہ عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہ اوپر حکم دیا تھا نا کہ جاہل عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کر کے باہر نکلا کریں، تو ایک تو یہ معنی ہے، یہاں پہ فرما دیا کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے تو اس کو حق نہیں کہ اپنی من مانی کرتا پھرے۔ آج ان کا نا وہ مائک بند کروایا ہے، ہاں انہیں کہا کہ مات ایسے ہی کریں، الحمدللہ انہوں نے مان لی بات ہے۔ اس میں ایک اور واقعے کی طرف بھی مفسرین نے اشارہ کیا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا کہ ان کی طرف پرپوزل بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، چونکہ وہ رہتے تھے زید بن حارثہ، تو حضرت جو تھی زینب بن جحش ہے یہ حضرت عبد المطلب کی جو ہے نواسی لگتی تھی، آقا علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، حضرت زینب بنت جحش ہے۔ تو وہ چونکہ ایک اچھے قبیلے سے بلانگ کرتی تھیں تو حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا اس رشتے سے۔ بعد میں پھر جب یہ آیت اتری کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو مومن کو اختیار نہیں اپنی من مانی کرنے کا، تو انہوں نے پھر ہاں کر دی، لیکن چونکہ خاندانی مزاج کا فرق تھا اس لیے ان کا نبھا نہ ہو سکا اور سال بعد ان کی علیحدگی ہو گئی۔ آگے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہی زینب بنت جحش آقا علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی جن کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو آپ کے وہ متبنہ چائلڈ تھے، انہوں نے پھر جب طلاق دے دی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ چونکہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ سمجھتے تھے جو متمنہ بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے ہی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس کی جو بیوی ہے بہو لگتی ہے، تو بہو سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان کی 6 گوئیاں ہوئیں۔ ان کی 6 گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ جب میں نے کل بات کی تھی، ایک ادارے کی بات کی تھی کہ گجرات میں ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا، تو وہیں سے جو انہی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، یہ بہت پرانی بات ہے، انہوں نے ان آیات کے بارے میں میرے سامنے بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو عشق ہو گیا تھا نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل میں چھپا رہے تھے، استغفر اللہ، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عام بشر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بشر تھے تو بشر کو بھی محبت ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا۔ اب ایک ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ نے شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا۔ یہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ہیں، کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جس سے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا۔ کیا بات پوشیدہ رکھ رہے تھے؟ کہ زینب کی تمہارے ساتھ مصالحت نہ ہو سکے گی، اور منشاء عزتی کے تحت وہ طلاق کے بعد ازواج مطہرات میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ پاک نے خبر دے دی تھی کہ وہ زید بن حارثہ کے ساتھ نہیں رہ سکے گی، اور اس کا نکاح پھر آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ عرب کے اس معاشرے کے سوچ کی آپ سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں تھا کہ مجھے عشق ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ رہے تھے کہ عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے، وہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا ہی سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات آپ دل میں سوچ رہے تھے۔ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں حیا، لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف رکھ رہے تھے۔ اے حبیب، لوگوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہ تھی، فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اور وہ آپ سے بڑھ کر کس میں ہے۔ پھر جب آپ کے متبنہ زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آگے پڑھیں، عربی پڑھیں گے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، جب زید نے غرض پوری کر لی طلاق دینے کی، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ یہ نکاح کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی نے نکاح نہیں کیا، نبی کو وہ پسند نہیں تھی، ہم نے نکاح کر دیا نبی کا اس سے۔ تو جب ازواج مطہرات بیٹھتی تو حضرت زینب بنت جہش فخریہ طور پہ کہا کرتی تھی، آپ سب کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے کر دیا آسمانوں پر۔ کیوں نکاح کر دیا؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتا دی، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، تاکہ یہ رواج عرب کا ختم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا۔ اس رواج کو، اس رسم کو اللہ پاک نے توڑ دیا، جب کہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور جب کہ وہ طلاق دے کے بے غرض ہو چکے، طلاق دے چکے ہوں منہ بولے بیٹے، تو اس کے بعد جو وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے، اللہ کا یہی طریقہ دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے۔ اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ یہ ڈور بند کری، شاید آواز کم ہو جائے۔ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کوئی کہے زید بن حارثہ کے یہ باپ تھے تو وہ بیٹا تھا، تو وہ بہو تھی تو بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے تو وفات پا چکے تھے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ ہوگا، اس کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ ڈور کا تھا بند کر دے۔ اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیں بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہ وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی میں ہے، کہ ان کا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے اور اس کی غلامی میں ہے۔ اس بات کی انہیں خوشخبری سنا دیں۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں، ہرگز نہ مانیں، اور ان کی اظہار ثانی سے درگزر فرمائیں اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اور اللہ ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی میں کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو، جب تم عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی چھونے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دی، یا جیسے نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ہی طلاق ہو گئی، ان تمسوہن، چھونے سے پہلے ہی، تو تمہارے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، پس انہیں کچھ مال و متاع دے دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطی کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ پاک نے حد مقرر نہیں کی ہے، جیسے عام مومنین کے لیے ایک حد مقرر کی کہ 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، یہاں یہ حد مقرر نہیں کی۔ فرمایا وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے۔ آگے سارا ذکر کر دیا، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، کوئی بھی مومنہ عورت ان وہبت نفسہا للنبی، وہ خود اپنے آپ کو نبی کے نکاح میں دینے کے لیے ارادہ کر لے، کوئی بھی عورت، یعنی خود اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے، کیا کہہ لے ساتھ و سام سے آ کے کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں،
اور یہ امت کے مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ واقعی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر، ان کی بیویوں، ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے کیا فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم، تعدد ازواج یعنی 4 سے زیادہ تعداد جو ہے اس کی حلت، اس کو حلال کرنے کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اب اس کو لوگ عجیب و غریب معنی دے لیں گے کہ کوئی تنگی نہ رہے، کس قسم کی تنگی نہ رہے؟ قبلہ حضور کا ترجمہ اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، کہ آنے والے وقت میں ان ازواج کو دیکھ دیکھ کے امت کی جو عورتیں ہیں انہوں نے تعلیم لینی ہے۔ اس لیے متعدد ازواج ہوں گے، کوئی سیرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھے گا، کوئی سیرت عائشہ صدیقہ کو دیکھے گا، کوئی زینب بنت جہش کو دیکھے گا، کوئی دوسری خاتون کی سیرت کو دیکھے گا۔ تو اللہ پاک نے چونکہ ان سے ہی آگے تربیت کے چشمے پھوٹنے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی ازواج کی تعداد کو فکس مقرر نہیں کیا۔ جب اللہ نے مقرر نہیں کیا تو امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات وہ کرے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج آقا علیہ السلام کی جو، یہ اکثر لوگوں کو کہتے سنا آپ نے بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ یہ ایک تان ہے، یہ اسے کہیں گے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی شادی مبارک کی جب آپ کی عمر 25 سال تھی، وہ ایک بیوہ خاتون، وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، خدیجہ الکبریٰ، ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آج کے جوان اس بات کو کیوں نہیں فالو کرتے کہ آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی اور اتنی آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی؟ ہم میں سے کوئی نہیں اس بات کو آئیڈیا لیتا۔ اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہی ہیں، آپ نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ یہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ آپ کے نکاح مبارک ہوا، یہ بھی عمر رسیدہ عورت تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی جب آپ کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی ہے، تو آپ کی تو عمر ہی 53 سال ہو چکی تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مجھے بتایا کہ عائشہ جبرائیل امین آئے میرے پاس لے کے، ایک تصویر لے کے آئے، اس کے اوپر کور تھا، کپڑا لپٹا ہوا تھا، پھر دوبارہ وہ ایک تصویر لے کے کپڑا لپٹا ہوا تھا، پھر جا کے انہوں نے مجھے جب دکھایا کپڑا اٹھا کے، تو عائشہ وہ تیری تصویر تھی۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان کا نکاح بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ نے کیا۔ اور یہ ایک مغالطہ تھوڑا سا انشاءاللہ جب ہم دورہ قرآن پاک کے بعد کلاسز لیں گے تو اس میں میں اس کو کلیئر زیادہ کروں گی، ابھی ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا ہوا ہے، کہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی، آپ کی عمر 19 سال تھی، 9 نہیں تھی۔ یہ کتابت کی غلطی ہوئی کہیں پہ، 19 کو ایک کہیں مٹ گیا تو 9 رہ گیا، 9 سال عمر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کی عمر رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اگر کوئی مومنہ عورت خود اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو فرمایا اس سے بھی آپ نکاح کر لیں۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 3487، یہ میں نے چیک کیا ہوا، یہ ہے حدیث 3487۔ اس عورت نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی اپنے آپ کو گفٹ کرتی ہوں، خود کو گفٹ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہیڈ ٹو فٹ اوپر سے نیچے دیکھا، دیکھنے کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکا لیا، پھر آپ نے دوبارہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ مجھے کہا کہ آپ حق مہر دو تو اس عورت سے میں آپ کا نکاح کرا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر جاؤ، جا کے دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی، سونے کی نہیں، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے نا تو وہی تم لے آؤ حق مہر کے لیے۔ وہ گھر کے پورا گھر ڈھونڈا، گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھیجا جاؤ ایک دفعہ پھر سرچ آؤٹ کرو جا کے، شاید کچھ مل جائے۔ پھر گئے، نہیں ملا، پھر واپس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ تہبند ہے، تہبند، تہبند سمجھ رہی ہیں نا، یہ تہبند ہے، یہ آدھا میں اس کو حق مہر میں دے دیتا ہوں، تو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اندازہ کریں آپ حالات کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدھا تہبند تم اس کو دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، تم کیسے لوگے، اور جب تم لوگے تو اس کے پاس کیا بچے گا آدھے تہبند میں سے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں قرآن پاک کی؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم انہیں زبانی پڑھتے ہو نماز میں؟ تو عرض کی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان صورتوں کے عوض میں نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج کوئی کہے کہ میں بھی صورتوں کے عوض حق مہر باندھ دیتا ہوں، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا تھا۔ آپ لاگور ہیں، آپ شریعت بنانے والے ہیں، آپ نے شریعت بنائی ہے، جہاں جہاں اللہ پاک نے آپ سے اللہ کا امر ہوا وہاں وہاں پہ آپ نے شریعت کے احکامات دیے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15۔ یہ ہائی لائٹ کریں جہاں پہ قبلہ حضور ترجمے میں لکھے نا امت میں تعلیم و نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، تاکہ بدبخت لوگ اسے غلط مانے لیتے ہیں کہ کون سی تنگی نہ رہے آپ کے اوپر۔ پھر جہاں پہ قبلہ حضور نے پہلے ترجمہ کیا اس کو بھی آپ کریں کہ دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا۔ وہ کیا بات پوشیدہ رکھ رہے تھے؟ اس پہ انہوں نے بدعقیدہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا عشق جو تھا آپ کے دل میں اس کو چھپا رہے تھے، اور اللہ اس عشق کو ظاہر فرمانے والا تھا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ اللہ کے ولیوں کا کون سا مقام ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کا مقام بتایا تھا کہ آپ نے اپنی کزن کو جب نکاح ہوا وہ کمرے میں تو پہلی بار السلام علیکم کہا۔ یہ تو اللہ کے ایک عام ولی بندے کا حال ہے، کہاں نبیوں کا مرتبہ، کہاں پھر افضل الانبیاء سردار سید کائنات، پوری کائنات کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگلی بات زبان پہ نہ لائیں بار بار۔ یہ بدبختی اور بدعقیدگی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 51۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں اور جس سے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں۔ یہ بھی اختیار دے دیا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باری مقرر کی ہوئی تھی، آپ نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہر ایک زوجہ کی باری مقرر تھی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جس کو چاہے پہلے باری میں جگہ دے دے، جس کو چاہے باری میں بعد میں جگہ دے دے، آپ کے اوپر کوئی آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار کی تھی، یاد آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عارضی کنارہ کشی 1 منتھ کے لیے اختیار کی تھی، جب ازواج مطہرات نے آ کے ارد گرد بیٹھ کے ڈیمانڈ کیا تھا، اور فرمایا جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے اب طلب فرما لیں۔ یہ مہینے بعد جب مہینہ پورا ہو گیا نا 29 دن کا، تو اللہ پاک طرف سے وہی آ گئی کہ آپ ان کو طلب فرما لیں۔ تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں، یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آپ کو دیکھ دیکھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی، اور وہ غمگین نہیں رہیں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی۔ سنیں آگے، اور وہ سب ازواج مطہرات اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا اب وہ اس بات پہ راضی رہیں گی جتنا مال بھی آپ ان کو عطا فرما دیں، اس میں زیادہ ڈیمانڈ اب وہ نہیں کریں گی۔ اب آپ اپنی حلوت نشینی کو چھوڑ دیں، کنارہ کشی کو چھوڑ دیں، ان کے پاس آ جائیں تاکہ آپ کا دیدار کریں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں آپ کو دیکھ کے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ آپ نے دیا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، اللہ خوب جاننے والا بڑا علم والا ہے۔ اس کے بعد
کہ انہوں نے دنیوی منفتوں پر آپ کی رضا اور آپ کی خدمت کو ترجیح دے دی ہے۔ آپ کے لیے بھی اب عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں ہے۔ اللہ کو اس قدر پسند آیا اثار اور قربانی ازواج مطہرات کی، فرمایا انہوں نے آپ کو چنا ہے، اللہ کو چنا ہے اور آپ کو چن لیا ہے، ڈیمانڈ اپنی دنیا کی ختم کر دی ہے، دنیا کا نفع چھوڑ دیا ہے، تو اب اے حبیب آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں ہے، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، یعنی ان کو چھوڑ کے دوسری ازواج بھی نکاح میں نہیں لینی ہے، اگر آپ کو ان کا حسن، سیرت و اخلاق، اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر اب اللہ پاک نے وہ جو اثار اور قربانی ازواج مطہرات نے دے دی، اس کا بھی اللہ پاک نے پورا حساب دے دیا، فرمایا اب آپ نے بھی کسی کو نکاح میں ان کو چھوڑ کے نہیں لینا، چاہے کوئی عورت کتنی ہی آپ کو پسند آ جائے، اس کا سلیقہ، اس کی سیرت، اس کا اخلاق کتنا ہی اچھا لگ جائے آپ کو، لیکن یہی عورتیں اب نبی کے ازواج میں رہیں گی، یہی اپنی شان پائیں گی اب، مگر جو کنیز، وہ جو باندیاں ہیں ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو وہ جائز ہیں، یعنی باندی کی اجازت ابھی بھی برقرار اللہ پاک نے رکھی ہے، آزاد عورت کے ساتھ اب فرمایا نکاح نہیں کرنا، یہی آپ کے زوجیت میں رہیں گی، لیکن باندی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو کہ جا کے پہلے ہی وہاں بیٹھ جائیں، کھانا پک رہا ہے تو کھا کے جائیں گے، ہاں جب تمہیں بلائے جاؤ، تم بلائے جاؤ کہ کھانے کے لیے آ جاؤ، اس وقت اندر آ جایا کرو، اور جب تم کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے میرا حبیب شرماتا ہے، وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب کا شرم آتی ہے کہے کہ تم چلے جاؤ، اب کافی دیر ہو گئی، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میرے محبوب کو تمہاری حیا ہے، مجھے کوئی حیا نہیں تمہاری، میں کہتا ہوں رب ہو کے چلے جایا کرو کھانا کھا کے، وہ تو ویسے باتوں میں دل لگی میں اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے نا، یہ اصل میں واقعہ ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تھا، بچے حدیث کا نمبر لکھیں، اگر اس نمبر پہ نہ ملے نا پھر مجھے میسج کریں، میں آپ کو نمبر سرچ کر کے دوسرا دے دوں گی، صحیح بخاری 5166، یہ پورے الفاظ میرے اگر نہ ملیں تو مجھے بتا دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ہوا، تو حضرت سلیم نے حلوہ بھیجا، یہ آپ سن چکے ہیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوے پہ ہاتھ رکھ کچھ پڑھا اور حضرت انس بن مالک کو بولا کہ لوگوں کو بلا کے لاؤ، وہ لوگوں کو بلا کے لاتے رہے، تو 300 لوگوں نے کھانا کھا لیا، لوگ حلوہ کھا کر چلے گئے، 10 لوگ آتے رہے کھا کر چلے جاتے رہے، مگر 3 آدمی وہ باتوں میں وہیں ولیمہ کھا رہے تھے نا سارے حلوے کا، جو حضرت سلیم نے بھیجا تھا، اتنا حلوہ بھیجا، ایک تشتری ایک ٹرے حلوے کا بھیجا، لیکن 300 لوگ وہ تشتری والا حلوہ کھا کے چلے گئے، ولیمہ مبارک ہو گیا اسی ایک تشتری حلوے سے، لیکن حلوہ پورے مدینہ کے لوگوں نے کھا لیا، لیکن 3 لوگ ابھی بھی وہاں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے حجرہ مبارک کی طرف گئے تو دیکھا تو ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب جن سے نکاح ہوا تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ اس دن دھولا تھے اور دھولے نے کمرے میں جانا تھا، لیکن لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دھولے کے الفاظ انہوں نے لکھے نا، آپ دھولا تھے اور آپ نے کمرے میں جانا تھا، لیکن لوگ ابھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں جانے لگے دیکھا وہاں پھر لوگ، اب اتنے زیادہ تو کمرے نہیں تھے، ایک ہی حجرہ مبارک تھا، وہیں پہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب کو تکلیف کیوں دی ہے۔ فرمایا جب کھانا کھا چکو اٹھ کے چلے جایا کرو، میرا حبیب شرماتا ہے تمہیں کہنے سے لیکن میں نہیں شرماتا ہوں حق بات کہنے سے، میں رب ہو کے کہتا ہوں کھانا کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں پڑھ رہے تھے ہم؟ 53 پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی، بڑی امپورٹنٹ آئے تھے جو ہم چھوڑ دی چلے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمہارے لیے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ ہم مزے مزے سے لگے ہوئے اور ٹائم 2:15 ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو، یہ خطاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ہے، کوئی سامان مانگو تو ان سے پسے پردہ پوچھا کرو، یعنی سامنے نہ آیا کرو، پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو۔ یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے۔ کیا ان کے دلوں سے ہمارے دل زیادہ اچھے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگا کرو آ کے۔ نو ڈاؤٹ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے 1000 شاگرد ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے، لیکن حکم کیا تھا؟ پردے کے پیچھے سے آ کے سوال کرو۔ اور آج جب ہم پردے کے پیچھے سے سوال نہ کریں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دل کا ہی پردہ ہے۔ تو کیا ہمارے دل زیادہ پاکیزہ ہیں؟ استغفر اللہ، کیا ان کے دل پاکیزہ نہیں تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں تھیں، جن کو اللہ نے چن لیا تھا سارے جہان کی عورتوں سے اور فرمایا حبیب آپ کی ازواج کی مثل ان عورتوں، عام دنیا کی عورتوں میں سے کوئی کسی عورت کی مثل یہ عورتیں نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں، یا ہم آپ کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آپ کے نکاح مبارک میں آ گئیں ان کی مثل کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو۔ باقی کوئی چلا جائے دنیا سے تو اسے نکاح ہو جاتا ہے بعد میں، جائز ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی ابدالآباد تک نکاح جائز نہیں ہے۔ فرمایا تُؤْذُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوا تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اپنے حقیقی آبا سے، سنیں بھئی ان سے پردہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے حقیقی باپ دادا سے، نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھتیجوں سے، بھائی بھتیجے، نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی مسلمان عورتوں سے۔ کافر عورت کے سامنے بھی ہماری عورت مسلمان عورت بناؤ سنگار کر کے نہیں جا سکتی ہے، اور نہ ہی اپنی مملوک باندیوں سے، یعنی اگر مملوکہ باندیاں ہیں تو ان سے بھی۔ تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ اور نگہبان ہے۔ اس پردے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جتنا پردہ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر کتنا پردہ ہے، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے پچھلی جو کلاسز میں پردے کے احکامات پڑھے تھے اس میں فرمایا تھا جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی ہاتھ، یہ ہاتھ، بازو نہیں شامل اس میں، یہ جو اتنے عورتوں نا یہاں تک سلوائے ہوتے ہیں بازو، تاکہ یہ چوڑیوں کے لیے جگہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے، بازو یہاں تک رکھے ہوتے ہیں نا، تو عورت کے صرف ہاتھ نظر آ سکتے ہیں، چہرہ اس میں، کان شامل ہے پر ستر میں، بال ستر میں شامل ہے، گردن بھی ستر میں شامل ہے۔ تو یہاں گریبان کھول دینا اور لاکٹ اپنے دکھانا جا کے لوگوں کو، یہ عورت کا سب ستر ہے، گردن بھی ستر ہے، کان بھی ستر ہے، بال بھی
ستر ہے، عورت کا صرف یہ چہرہ جو راؤنڈ فیس ہے یہ ستر میں شامل نہیں۔ آگے کوئی کر لے وہ اس کے اوپر لمبی بحث ہے، وہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ آگے تقویٰ میں آ جاتا ہے، یا اپنے لوگوں میں آپ نہیں بھی کرتے، کہیں غیر جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ نقاب کر لیں، اپنے جو فیملی برادری ہے اس کے سامنے آپ منہ کھول کے جا سکتے ہیں، لیکن میک اپ کر کے نہیں جا سکتے۔ ہاں اپنے جو یہ بھانجے بھتیجے ان کے سامنے بھی آپ میک اپ میں جا سکتے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن یہ جو ستر ہے یہ پیر کھلے رکھ سکتے ہیں، یہ تین اعضاء کھلے رکھ کے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ جتنا پردہ نماز کے اندر ہے اتنا ہی پردہ نماز کے باہر بھی ہے۔ تو یہ عرب میں آپ جائیں نا تو عربوں میں بال ننگے رکھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، جا کے ان کی عبایا دیکھیں، اور ان کے پوری وہ جو بڑی ساری رومالیاں ہیں نا وہ ہیں۔ کبھی وہاں پہ نظر آ جائے نا کوئی اور شلوار قمیض میں تو بڑا عجیب لگتا ہے، کیسی جاہل عورت ہے کہ یہ شلوار قمیض میں باہر نکلی ہوئی ہے، یعنی وہ چاک نظر آ رہے ہیں، ہپ نظر آ رہے ہیں، تو ان میں تو تصور نہیں رواج اس چیز کا کہ عورتوں کو پورا جسم کوئی نظر آ رہا ہے، پورا عبایا فل کور ہے۔ ڈاکٹر ہے جی، نہیں ہاتھ نہیں کور ہوتے، وہ اپنی مرضی ہے، وہ آگے مزید تقویٰ میں ہے، کوئی کر لے تو۔ ڈاکٹر ہیں، عبایا میں بیٹھی ہوئی ہیں، نقاب کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ڈرائیور سیٹ پہ ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہی ہیں، اپنے کام کاج کر رہی ہیں، جہاں دیکھیں گے آپ وہ عبایا میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہاں آگے کسی نے نقاب کیا کسی نے نہیں کیا، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن عبایا وہاں پہ ہر ایک نے پہنا ہوا ہے اور فل ہے۔ وہاں بال کھولنے کا جو پاکستان میں رواج ہے نا، بال کھولنے کا، ایک اور ایک بال کھولنا، اور ایک یہ چوتھا حصہ سر کا ننگا کر لینا۔ اتنا سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں نا ہماری عورتیں، اگلا حصہ ننگا ہوتا ہے۔ اس کا اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں پورے کے پورے بال جو ہیں وہ ستر میں شامل ہیں۔ آپ کا پورا سر کور ہونا چاہیے، آپ کہیں پہ بھی باہر نکلے، چاہے آپ روڈ پہ نکلے ہیں، چاہے آپ اپنی گلی میں نکلے، مرد تو کہیں بھی سامنے آ سکتا ہے نا، تو مردوں کے سامنے آپ کا بال کھولنا، کان ننگے ہونا، آپ کا گریبان ننگا ہونا، آپ کی گردن کا ننگا ہونا، اور آپ کی کلائیوں کا ننگا ہونا، اور آپ کی پنڈلیاں اور آپ کے جو ٹہنے ہیں ان کا ننگا ہونا، یہ غیر مرد کے سامنے عورت نہیں جا سکتی ہے۔ اگر وہ جائے گی تو گناہ گار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 56۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 56 آیت کو ہائی لائٹ کریں، 56۔ بس مختصر سا اس کو کروں گی کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجا کرو۔ کیسا سلام بھیجا کرو؟ یہ پھر مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن اس میں، سلموا تسلیما، ایسا سلام بھیجو، ایسا سلام پڑھو کہ سلام پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، خوب سلام پڑھو آپ کے اوپر۔ اور یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام ہے ہی نہیں کہیں پہ، قرآن پاک کے اندر درود پاک بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو جی میلاد ہے، اب لیکن وہ میں ڈیٹیل اس میں نہیں جا رہی نا، ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا۔ اچھا جی آگے خاص بات آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام عورت پہ الزام لگے تو اس کی سزا اور ہے، ازواج مطہرات پہ الزام لگے تو اس کی سزا اور ہے۔ کیوں کہ وہ عام عورتوں کی مثل نہیں ہے۔ جو آج میں پڑھنے لگی ہوں اسی میں فرق آ گیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، یہ وائٹ بورڈ کی وجہ سے جو بینر آیا نا آج اس کے لیدر کی وجہ سے الرجی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57 کو ہائی لائٹ کریں، 58 کو ہائی لائٹ کریں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ لعنت بھیجتا ہے۔
اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاب مہینہ، ذلت انگیز عذاب ہے یہ۔ مہین والا جو عذاب ہے نا، عذاب مہین، یہ کافر کو پہنچتا ہے۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیں، اللہ کو اذیت دیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیں، ان کے اوپر لعنت ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو، کہ یعنی خطا نہ کی ہو، مطلب یہ ہے، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ بہتانم اسم مبین، یہاں فرمایا اسم مبین، گناہ عظیم ہے۔ اگر مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہو تو گناہ عظیم ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہو تو آپ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ بھی الزام لگا تھا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی وہاں پہ۔ اور جو کربلا میں جو کچھ ہوا، جو یزید نے کیا، وہ کس کو اذیت دی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ اس لیے یزید پر لعنت بھیجنا جو ہے وہ قرآن کی روح سے جائز ہے، اور وہ عذاب مہین میں گرفتار ہوگا جس میں کافر گرفتار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا شیخ الاسلام نے۔ آپ کی کتاب جو ہے یزید لعین، اس کے اوپر پوری کتاب آپ کی چھپی ہے، انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کتاب کا بھی حوالہ دوں گی اور کتاب کی فوٹو بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، ضرور کتاب پڑھیں آپ۔ اگلی آیت پھر پردے کے احکامات پہ آ گئی ہے 59 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب، جلباب کی جمع ہے جلابیب، اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں۔ پھر انہیں فلا یؤذین، پھر انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے کوئی انہیں ایذا نہ پہنچائے۔ اچھا جی، یہ جلباب میں نے ذکر کیا، جلابیب اس کی جمع ہے، جلباب کے معنی کیا ہے؟ لسان العرب جو ڈکشنری ہے عرب کی، اس میں لکھا ہے کہ جو چادر پورے جسم کو ڈھانپ لے اسے کہتے ہیں جلباب، پورے جسم کو ڈھانپ لے، یعنی جس میں آپ کے جسم کے فیچرز نظر نہ آئیں، جسم کے حد و حال نظر نہ آئیں، اس چادر کو کہتے ہیں جلباب، پورے جسم پہ چھا جائے وہ۔ یہ جو شفون کا دوپٹہ، کریب کا دوپٹہ لے کے عورتیں باہر نکلتی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے دوپٹے ہیں، کریب کا دوپٹہ، جی یہ اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق باہر نکلنے کے ساتھ نہیں ہے۔ باہر نکلنا ہے تو جلباب لے کے، بڑی سی چادر ہو جس سے جسم چھپ جائے۔ عبایا ضروری نہیں ہے، کوٹ ضروری نہیں ہے، آپ اپنی مطابق آسانی کے سہولت کے ساتھ جو بھی آپ لے سکتے ہیں لیں، لیکن ایسا ہو جس سے جسم چھپ جائے۔ فرمایا کتنی پیاری بات کی، فرمایا قریب تر ہے کہ کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، چادر لے کے نکلی ہوئی ہیں۔ فلا یؤذین، انہیں کوئی آوارہ باندیاں سمجھ کر، کوئی غلام سمجھ کر، کنیزیں نہ سمجھ لے کہ آوارہ پھر رہی ہیں دوپٹے اتار کے، تو آوارہ سمجھ کے لوگ یہ نہ سمجھے کسی کی باندی ہے، کسی کی غلام عورت ہے، کسی کی کنیز ہے تو انہیں تکلیف نہ پہنچانا شروع کر دیں۔ اے مسلمان عورتوں، تم جلباب لے کے نکلا کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے مسلمان گھروں کی آزاد عورتیں ہیں، غلام نہیں ہیں، کسی کی باندیاں نہیں ہیں۔ اس کا بھی آج باعث ورثہ چل رہا ہے، الٹ ہو گیا ہے آج یہ بھی معاملہ۔ اگر وہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اسی طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن ہی۔
یہ لعنت کیے گئے جنگ اور دہشت گردی، فساد اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، ان کو جہاں کہیں بھی پائے جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ایک ایک کو نشان عبرت بناتے ہوئے ان کی باغیانہ کارروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے تاکہ امن کو لاحق خطرات کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کی یہی سنت ان لوگوں میں جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ بچے آپ پڑھو آگے یہاں سے 2 پیج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، بس اللہ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا وہ جو کہتے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی قدرت و منزلت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا رہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب اب مکمل ہو گئی اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ۔ الحمدللہ سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوئی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرما دیں کیوں نہیں؟ میرے عالم الغیب رب کی قسم، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، نہ زمین میں، نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے، نہ ہی کوئی بڑی چیز، مگر اس کی تفصیل بھی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بزرگی والا اخروی رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کی ہمیں عاجز کرنے کے زعم میں، انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف بلاتی ہے، ہدایت کرتی ہے۔ اور کافر لوگ تعجب اور استہزاء کی نیت سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی، یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمانوں اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، بے شک اس میں ہر بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الحانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، آپ جدھر چاہتے تھے لوہے کو موڑ سکتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور ارشاد فرمایا کشادہ زریں بناؤ اور ان کے ہلکے جوڑنے میں انداز کو ملحوظ رکھو، اور اے آل داؤد تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، میں ان کاموں کی جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی تھی، یعنی 1 ماہ کوئی اگر پیدل چلتا رہے تو جتنا وہ سفر طے ہوتا ہے اتنی ہوا ایک صبح میں اڑا کے انہیں لے جاتی تھی، اور ان کی شام کی مسافت بھی 1 ماہ کی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، ان میں بلند و بالا کلے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے، اور تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانند تھے۔ اے آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزاری کم ہی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پاک کا ہر لمحے ہر بات پہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا، اگر وہ غیب جانتے ہوتے اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی، کیا تھی؟ 2 باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، ان سے ارشاد ہوا، یہ قوم سبا تھی، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرمائی لیکن انہوں نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی تو اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ دائیں بائیں باغ تھے، ان سے ارشاد ہوا تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو، تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور اب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اطاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر اور ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ آج ویسے بھی دور ویسے ہی ناشکری کا ہے۔ پہلے زمانے میں میرے قبلہ حضور فرما رہے تھے کہ اپنے پر ہاتھ اٹھا کے پوچھا، ہاتھ اٹھائیں کون کون لوگ تھے پہلے زمانے میں؟ خربوزے کے ساتھ لوگ روٹی کھا لیا کرتے تھے، لوگ چٹنی کے ساتھ، لسی کے ساتھ، گھی دیسی کے ساتھ، چینی کے ساتھ، ایک ایک چیز گن گن کے بتائی کہ ان چیزوں کے ساتھ لوگ روٹی، آپ نے فرمایا میں خود خربوزے کے ساتھ روٹی کھاتا رہا ہوں۔ آج کتنے قسم کے کھانے ہیں لیکن کیا ہے؟ ناشکری ہے، حال کوئی نہیں کسی کا بھی، برے حالات ہیں، برے حالات ہیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے برے حالات ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا کفایت شاری کر لی جائے، تھوڑا سا ان چیزوں کو کم کر دیا جائے، 2-3 ڈشیں بننے کی وجہ اگر 1 سالن پک جائے، 1 سالن چاول اگلے دن پک جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کہتے ہو اسلامی 7 سال مہمان آئے تو پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو آج عام طور پہ دیکھیں نا تو لوگوں کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے لوگوں کے اندر، بس رونا دھونا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ سبا، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 18۔ اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی یمن سے شام تک نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں بھی مقرر کر دی تھیں۔ متصل یہ کہ ساتھ اگلی بستی، ساتھ اگلی بستی، ساتھ اگلی بستی، یعنی ویرانہ نہیں آتا تھا، منزلیں بھی مقرر کر رکھی تھی کہ تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف و خطر ہو کر چلتے رہو۔ تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، کیسی ناشکری ہے۔
اے اللہ فاصلے پیدا کر دیں، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ کس کی؟ شیطان کی، بجز ایک گروہ کے جو صحیح مومنین کا تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، اور وہ آسمانوں میں ذرہ بھر کے مالک نہیں ہیں، نہ زمین میں، اور نہ ان کی دونوں زمین اور آسمان میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا۔ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا وہ شفاعت کر سکے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اذن دیا کہ تو آپ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو، دو آپشنز دی، ایک کو چن لو، یا ساری امت یا آدھی امت بغیر حساب کے بخش دی جائے، تو یا شفاعت کا حق لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کے حق کو چن لیا۔ تو اللہ سے آپ نے اذن لے رکھا ہے، قیامت والے دن پھر اللہ پاک سے اذن لیں گے، اور اللہ پاک دوبارہ اذن عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالن کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواباً کہیں گے حق فرمایا، یعنی اذن دے دیا، وہی نہایت بلند بڑا بہت بڑا ہے۔ آپ فرمائیے تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ فرما دیجئے تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز محشر جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اسے ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ اس وحی پر جو آپ سے اس سے پہلے اتر چکی۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیسا منظر ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پہ ڈال رہا ہوگا۔ کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکے رکھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ پھر کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکے رکھا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ایک دوسرے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے، اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی کیے کے علاوہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، جو شرک انہوں نے کیا تھا اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔
فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں نہ تمہاری اولاد اس قابل ہے کہ تمہیں ہمارے حضور قرب اور نزدیکی دلا سکیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ 27 جی 37 بالا خانے غرفات الآمنون، بالا خانے سے مراد ہے بلند بڑے بڑے کیسلز، بڑے بڑے قلعے نما محلات ہوں گے، وہاں یہ بڑے امن سے رہیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1338۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، ایسے محلات ہیں شیشے کے بنے ہوئے، جن کو اندر سے دیکھیں تو سارا باہر نظر آتا ہے، باہر سے دیکھیں تو سارا اندر محل نظر آتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہے۔ دوسرا فرمایا جو اچھی بات کرے، منہ سے جب بھی بات کرے اچھی بات کہے، اور تیسرا فرمایا اس وقت نماز پڑھے اٹھ کے جب لوگ سو رہے ہوں، یہ بالا خانے ان کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان میں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب تم دو گے تو تمہارا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کٹھی بیان فرما دی ہیں۔ اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے ارشاد ہوگا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں، بس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا مالک ہے نہ ہی کوئی نقصان کا مالک ہے، اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کافر لوگ اس حق یعنی قرآن سے متعلق جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے، اور ہم نے اہل مکہ کو یہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی اور ڈر سنانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان پہلے گزرے ہوں کو دیا تھا، پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، سو میرا انکار کیسا ہوا، کیسا عبرتناک ہوا، ثابت ہوا۔ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت یہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباہ کے حال میں قیام کرو۔ تم کیا کرو؟ قیام کرو، یعنی روحانی طور پہ بیدار ہو کے قیام کرو، اور دو اور ایک پھر تفکر کرو، ان تکونو للہ مثنا و فرادا، ایک ہو کے اور دو ہو کے، یعنی دو ہو کے بھی جاگ سکتے ہو، اکیلے بھی جاگ سکتے ہو۔ پھر تفکر کرو یعنی حقیقت کا معائنہ اور مراقبہ کرو، تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جنون زدہ نہیں ہیں، وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بروقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ بچہ کے پڑھے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
फरमा दीजिए मैंने इस एहसान का जो सिला तुमसे मांगा हो वो भी तुम ही को दे दिया। मेरा अजर सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज़ पर नेगेबान है। फरमा दीजिए मेरा रब अम्बिया की तरफ हक का अलका फरमाता है और सब गैबों को खूब जानने वाला है। फरमा दीजिए हक आ गया है और बातिल ना कुछ पहली बार पैदा कर सकता है ना दोबारा पलट सकता है। फरमा दीजिए अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरे बैठने का गुनाह या नुकसान मेरी अपनी ही ज़ात पर है, और अगर मैंने हिदायत पा ली है तो इस वजह से पाई है कि मेरा रब मेरी तरफ वही भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, करीब है। और अगर आप इनका हाल देखें जब ये लोग बड़े मुस्तरफ होंगे फिर बच ना सकेंगे और नज़दीकी जगह ही पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे हम इस पर ईमान ले आए हैं, मगर अब वो ईमान को इतनी दूर की जगह से कहाँ पा सकते हैं, हालांकि वो इससे पहले कुफ्र कर चुके और वो बिन देखे दूर की जगह से बातिल गुमान के तीर फेंकते रहे हैं और इनकी ख्वाहिशात के दरमियान रुकावट डाल दी गई, जैसा कि पहले उनके मिस्र गिरोहों के साथ किया गया। बेशक वो धोखा में डालने वाले शक में मुब्तला थे। जी बिस्मिल्लाह। एक मिनट जी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत सबा मुकम्मल हो गई, सूरत फातिर शुरू हो रही है। फातर की मानी है द क्रिएटर, पैदा करने वाला। सूरत फातिर, पैदा करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन की तमाम वसअतों का पैदा फरमाने वाला है। फरिश्तों को जो 2-2 और 3-3 और 4-4 परों वाले हैं कासद बनाने वाला है और तहलीक में जिस कदर चाहता है अजाफ़ा और तोसी फरमाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। अल्लाह इंसानों के लिए अपने ख़जाना रहमत से जो कुछ खोल दे तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जो रोक ले तो इसके बाद कोई इसे छोड़ने वाला नहीं है। अगर अल्लाह रिज़्क़ खुद रोक ले तो कोई देने वाला नहीं है, और वही गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ लोगों अपने ऊपर अल्लाह के नाम को याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी दे? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ भटके फिरते हो। और अगर वो आपको झुटलाएं तो आपसे पहले कितने ही रसूल झुटलाए गए और तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐ लोगों बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें हरगिज़ फरेब ना दे दे और ना वो दगाबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखा दे दे। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी इसकी मुखालफत की शक्ल में इसे दुश्मन ही बनाए रखो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो दोस्तियों में शामिल हो जाएं। काफिर लोगों के लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे इनके लिए मगफरत और बहुत बड़ा अजर सवाब है। भला जिस शख्स के लिए इसका बड़ा बुरा अमल आरास्ता कर दिया और वो इसे हकीकतन अच्छा समझने लगे, क्या वो साले जैसा मोमिन साले जैसा हो सकता है? सो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है और जिसे चाहता है हदायत फरमा देता है। ये लफ्ज़ एक तजवीद का है, इसको सही कर लें। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फरआहु। आमतौर पे हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं ना फारा आ, तो अलिफ जो खड़ा ज़बर है वो डबल टाइम लेगा। फारा आहु, फारा आहु, फारा आ नहीं पढ़ना। तो ए जाने जहाँ इन पर हसरत और फरियाद गम में आपकी जान ना जाती रहे। बेशक वो जो कुछ इंजाम देते हैं अल्लाह उसे खूब जानने वाला है, और अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल को भर कर इकट्ठा करती हैं। फिर हम इस बादल को खुश्क और बंजर बस्ती की तरफ सैराबी के लिए ले जाते हैं। फिर हम इसके ज़रिए ज़मीन को इसकी मुर्दनी के बाद ज़िंदगी अता करते हैं। इसी तरह मुर्दों का भी जी उठना होगा। जो शख्स इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह ही के लिए सारी इज़्ज़त है। पाकीज़ा कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और वही नेक अमल के मदारज को बुलंद फरमाता है। और जो लोग बुरी चालों में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त अजाब है और इनका मकर फ़रेब नीस्त व नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ही ने तुम्हें मट्टी यानी गैर नामी मादा से पैदा फरमाया, फिर एक तौलीदी कतरा से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, और कोई मादा हामिला नहीं होती और ना बच्चा जनती है मगर इसके इल्म से, और ना किसी दराज उम्र शख्स की उम्र बढ़ाई जाती है और ना इसकी उम्र कम की जाती है, मगर यह सब कुछ लोहे महफूज में दर्ज है। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है।
اور سمندر اور 2 سمندر یا دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک شیریں پیاس بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری صحت کڑوا ہے۔ تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور جن میں موتی، مرجان اور مونگے وغیرہ سب شامل ہیں نکالتے ہو، جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، تاکہ تم بحری تجارت کے راستوں سے اس کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقررہ میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے۔ اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، قطمیر وہ جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتی ہیں، یعنی یہ جو بت ہے ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اے مشرکو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں، تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے، اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہیں اٹھا سکے گا، نہ کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنے بوجھ ہٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کوئی کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، ہوا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی بلائے گا بھی تو کوئی آ کے اٹھا نہیں سکے گا۔ اے حبیب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو آپ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پرہیزگاری پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یہ اعمیٰ ہے، میم کھڑی زبر ما، آگے چھوٹا یا جو ہے یہ حروف علت ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یستویل، یستوی بھی نہیں ہے، یہ پہلا یا بھی حروف علت، یہ بھی بڑا نہیں جا رہا۔ وما یستوی الاعمیٰ والبصیر ولا الظلمات ولا النور، نہ تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمہ ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون مردوں کی مانند ہیں، جو قبروں میں مردے نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یہاں سے انہوں نے کہا جو قبروں میں ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے، یہ وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، قبروں میں مردوں کی جو مانند حیات ایمانی سے محروم لوگ ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ کوئی کہہ رہے کہ پڑھنا ہے، جی وہ کہہ رہے کہ پڑھنا ہے۔ بال کون آیا ہے؟ ہاں جی، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم باجی، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ روبینہ، جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 ہے نا؟ جی۔ اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ آپ کے ذمہ ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون مردوں کی مانند ہے، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری
سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو عذاب میں پکڑ لیا تو میرا انکار کیا جانا کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ان سے پھل نکالے جن کے رنگ جدا گانا ہے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور بہت گہری سیاہ گھاٹیاں بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہے۔ بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے بھی وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یقیناً ایک اللہ سیکنڈ، ایک غالب ہے، بڑا سیکنڈ، بخشنے والا ہے۔ ایک بے سیکنڈ، شک جو لوگ اللہ کی ایک سیکنڈ۔ بسم اللہ جی الرحمن جی الرحیم۔ آیت نمبر جہاں 27 لکھا ہوا ہے نا، اس سے آگے ہم نے پڑھا وَمِن، اپنا تجوید کا لفظ درست کریں گے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، وا کر کے چھوڑ نہیں دینا، آگے تشدید کو ساتھ ملا دینا ہے، وَالدَّوَابِّ۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ ہیں جن کے پاس عرفان القرآن ہے، من عبادہ العلماء، ماں کو آپ کھینچیں گے، دو کھڑا زبر بھی ہے، آگے بڑا مد ہے، 6 حرکتیں کھینچیں گے۔ اگر اس کو وقف کریں گے نا، علماء نہیں کریں گے، پیش بھی ختم کر دیں گے اور حمزہ کی جھٹکے کی آواز آ جائے گی، علماء آ کر کے وہ حمزہ بیچ میں آ جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہے جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نواز دے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کو وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ ایک سیکنڈ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی امت محمدیہ کو سو ان میں سے کتنے طبقات ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے جان پر ظلم کرنے والا، یعنی گناہ میں لپٹا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں ایک درمیان میں رہنے والا طبقہ بھی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ مقتصد جو ہے نا، درمیان میں رہنے والے، یہ وہ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری رہتے ہیں۔ پہلے ظالم ہیں، وہ ظالم ہے، گناہ کیے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ یہ دوسرے جو ہیں مقتصد درمیان میں ہیں، ان کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی گندم کو چوہا لگ گیا ہو، جو اوپر سے ہم گندم ڈالتے جاتے ہیں پڑولے میں، وہ جو برتن ہوتا ہے، نیچے سے چوہا اس کو کھاتا جاتا ہے یا باہر وہ نکلتی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھر دیا اوپر سے ہم اذکار، ذکر، قرآن سب جاری ہیں، اور ادھر سے ہمارے گناہ بھی جاری ہیں۔ یہ مقتصد ہیں، درمیان میں رہنے والے ہیں۔ اور تیسرے جو ہیں وہ سابقٌ بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، ذالک بسم اللہ هو الرحمن الفضل الرحیم۔ الکبیر، ذالک، یہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، یہی اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ہونا فضل، بڑا فضل ہے۔ جو اس قرآن کے وارث ہو گئے ہیں، پھر جن کو وراثت میں کتاب مل گئی، قرآن مل گیا ہے، صاحب قرآن ہو گئے ہیں، یہ سابقٌ بالخیرات میں آگے بڑھنے والے نیکیوں میں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن کا مل جانا۔ یہ اولاد اور مال بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، نہ مال کے بغیر گزارا ہے نہ اولاد کے بغیر گزارا ہے، لیکن اللہ نے فضل جو ہے وہ قرآن کو قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اللہ نے فضل عطا فرمایا، سب کو جو صاحب قرآن ہو گئے ہیں۔
ساتھی قرآن ہو گیا، صاحب قرآن بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ میں دیکھے گا کیسے ہم صاحب قرآن بنتے ہیں، ساتھی قرآن بن گئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے ایک والا ہے، سیکنڈ ایک جس نے سیکنڈ ہمیں ایک اپنے فضل سیکنڈ سے دائمی ایک اقامت کے سیکنڈ گھر جی، پر ایک سیکنڈ اتارا ہے، جس میں ایک ہمیں نہ کوئی سیکنڈ تھکن پہنچے گی اور نہ ہی ان میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ ایک سیکنڈ اور جی، جن لوگوں نے کفر ربینہ مجھے بھی تو سنا کریں نا، مجھے بھی سنا کریں۔ یہ لفظ ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا من اساور من ذہب، سونے کے انہیں اساور کنگن پہنائے جائیں گے۔ اساور کہتے ہیں بریسلیٹ جو سونے کی ہوتی ہے نا، کنگن سونے کے وہ پہنائے جائیں گے۔ وَلُؤْلُؤًا، اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو یہ لُ ہے، لُ حمزہ لُ جھٹکا ہے، وَلُؤْلُؤًا پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر ایک زبر لگا دیں گے اور ایک زبر ختم کر دیں گے اگر وقف آ جائے گا۔ وَلُؤْلُؤًا نہیں پڑھنا، آگے واو کے اوپر تشدید نہیں ہے۔ ذَهَبًا وَلُؤْلُؤًا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، انہیں پوشاک ریشمی پہنائی جائے گی۔ چلیں انشاءاللہ مجھے ٹائم ملتا تو آج میں حدیث کو شبری والی اینڈ پہ سنا دیتی ہوں، ابھی جلدی سے پڑھیں اس کو۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائے، اور نہ ان سے عذاب میں سے کچھ کم کیا جائے گا۔ استغفر اسی اللہ۔ طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ اس دوزخ میں جلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اور شاید ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سے جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، بس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں گزشتہ اقوام کا جانشین بنایا ہے، بس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے رکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکے، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگے تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بس جی اور یہ بس جی لوگ اللہ بس جی ربینہ جی بس، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آگے ایک آیت میں پڑھوں گی، پھر آپ پڑھیں گے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ، سورۃ فاطر ہم پڑھ رہے ہیں، بس اس کو سٹاپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ فاطر، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 42۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے۔ یہ لفظ میں نے کلیئر کرنا تھا، اس لیے میں نے کہا میں ابھی پڑھ لوں، پھر مسز جاوید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من اہدل، دا کے آگے یا ہے چھوٹا، اور اس کے اوپر نہ کوئی زبر ہے نہ زیر ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا، اہدئی نہیں پڑھیں گے، اہدئی نہیں پڑھیں گے، اہدل میں، کیونکہ اس کے اوپر زیر زبر نہیں ہے اس لیے یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب لائیو جانا ہے نا، نہیں لوڈنگ آ جاتا ہے اوپر، دیکھیں لائیو نہیں آتا نا، اب آیا گیا لائیو، اب پھر آ گیا وہ۔
جی آگے پڑھیں آپ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا اور بڑی چالیں چلنا اختیار کیا اور بڑی چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں. سو یہ اگلے لوگوں کی ربش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں. سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سب سے کہیں زیادہ زور آور تھے. اور اللہ ایسا ہے کہ آسمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز سے عاجز کر سکے اور نہ ہی زمین میں ایسی کوئی چیز ہے. بے شک وہ بہت علم والا بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے، وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو بے شک اپنے بندوں کو اللہ خوب خوب دیکھنے جاننے والا والا ہے. ہے. جی سورۃ یاسین اس کو ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سارے مل کے پڑھیں گے یاسین. یا کو بھی ایک حرکت نہیں پڑھنا، دو حرکت ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. انشاءاللہ یہ قرآن پاک جو ہمارا ابھی چل رہا ہے نا، 17واں پارہ جاری ہے. یہ قرآن پاک ہمارا مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تجوید کی کلاس شروع ہو جائے گی. میرا تھوڑا جو لکھنے پڑھنے کا برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا تو تجوید شروع اسی کلاس میں تجوید ہوا کرے گی. 15 منٹ ہم تجوید کو دیا کریں گے. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور اللہ پاک نے اس یاسین قرآن پاک کے دل کا آغاز کیا پوری کائنات انسانی کے جو دل ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے نام سے. یاسین یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے. اللہ پاک نے بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دی، جیسے طٰہٰ، المزمل، المدثر. اسی طرح یاسین کے معنی ہے اے سید، اے سردار، عرب و عجم کے سردار. اور میرے قبلہ حضرت سیدی شیخ الاسلام نے بڑے پیارے لفظ فرمائے، شاید ہم نے پچھلی کسی بھی کلاس میں یہ نہیں پڑھے. حروف مقطعات ہم کہتے رہے حروف مقطعات ہیں، یہ قطع کیے ہوئے حروف ہیں. قبلہ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں محبت کے. اللہ نے یہ کوڈ ورڈز کسی پہ آشکار نہیں کیے کہ اللہ نے کیا بات اپنے محبوب سے محبت کے کیا جملہ بولا، اپنے محبوب کو کیا کہا. یہ ہڈن ورڈز ہیں، ہڈن code words of love between Allah and his prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوڈ ورڈز ہیں محبت کے. اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن جو معنی کوئی کر سکتا ہے وہ مفسرین نے کیا. اور قبلہ حضور نے ہا میم کے اوپر آپ کا پورا لیکچر ہے، صرف ہا میم کے اوپر ہے. تو اس لیے قبلہ حضور نے لکھا کہ حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا، معنی تو جانتے ہیں لیکن اصل معنی کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 12 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہیں. یہ بڑی عزت والے بڑے رحم والے رب کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا تھا، سو وہ غافل ہیں. در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے، سو وہ مان نہیں لائیں گے. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، بس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہم ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دیں گے. پھر
ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے، ان پر برابر ہے، ہاں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں، ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے، اور آپ ان کے لیے ایک بستی ان تاقیہ کے باشندوں کی مثال حقائقہ بیان کریں۔ جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی، پھر ان تینوں سے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو، اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں۔ بستی والوں نے کہا ہم تم سے نحوست پہنچی ہے، ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے گریز کرنے والے ہو، حد سے گزر جانے والے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جی صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم نے پردے کے احکامات پڑھے ہیں، تو ساتھ ہی وعید بھی لکھ لیں، آپ وعید لکھیں۔ حدیث صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے 5582۔ اچھا اس کو چیک کریں پھر مجھے بتانا ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حدیث کی مختصر مفہوم واضح کر رہی ہوں، ساری حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نہ میں عربی پڑھ رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہوتی ہیں، پہنتی ہیں مگر مطلب کیا ہے، باریک لباس پہنتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں اور خود مائل ہونے والی ہوتی ہیں، اور ان کے سر بڑے بڑے بہتی اونٹ کی طرح سے بڑا سا پیچھے وہ جوڑا نہیں بنا لیتے بڑا سا، یہ عربوں میں رواج ہے، ان کے سر بڑے بڑے بہتی اونٹوں کی مانند ہیں۔ لا یدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں سونگھ سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 40 میل دور جو ہے وہ جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی، لیکن یہ عورت جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ چلیں وہ جو دوسری خوشخبری ہے وہ پھر انشاءاللہ جب سورۃ رحمان پڑھیں گے تو اس وقت پھر ہم کر لیں گے، یہ ہر دفعہ رہ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی علیہ۔